وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز دوستو ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان حافظ محمد احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج انشاءاللہ ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے حج کے فضائل۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جب مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر جو ہے وہ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود سلام کے گجرے ہر وقت نچھاور کرتے رہنا چاہیے۔ اس سے انسان کا تعلق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز فرقان حمید میں فرمایا بے شک میں اور میرے فرشتے میرے محبوب کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب کی ذات پہ درود و سلام جو ہے وہ پڑھا کرو۔ یہ اللہ بھی کرتا ہے کام، اور اس نے ایمان والوں کو حکم بھی دیا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، ہر کام کے لیے انسان کی نیت کا ہونا بڑا ضروری ہے، جیسے کہ حضور کی حدیث مبارکہ ہے جس میں حضور نے ارشاد فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ۔ حضور نے فرمایا مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور دوسرے حدیث مبارکہ میں حضور نے فرمایا انما الاعمال بالنیات۔ حضور فرماتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ اگر نیت اچھی ہے تو اس نیک عمل کا ثواب بھی ملے گا، مگر نیت اچھی نہیں تو اس کا جناب علی اجر و ثواب بھی جو ہے وہ نہیں ملتا۔ تو اس وجہ سے ہر لحاظ سے نیک اعمال جب کیے جائیں تو اس کے لیے سب سے پہلے اپنی نیت کو پاک کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ جب نیت پاک ہو جائے گی پھر ہمارے اعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ مقبول ہو جائیں گے۔ تو گرامی قدر حضرات، اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ نے فرمایا کہ بے شک یہ جو خانہ کعبہ ہے نا، اللہ فرماتا ہے میں نے لوگوں پر اس کا حج فرض کر دیا ہے جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو ہے اس کا حج جو ہے وہ فرض کر دیا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت سیدنا امام حسن نے مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے رب سے حیا کرتا ہوں کہ میں اپنے رب سے اس حال میں ملاقات کروں کہ میں نے خانہ کعبہ کا حج جو ہے وہ کرنے کے لیے پیدل نہیں گیا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے اپنے رب سے جو ہے وہ حیا آتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں پھر جو ہے 20 حج جو ہیں وہ مدینہ سے مکہ جا کر پیدل کیے ہیں۔ کتنا سفر ہے، اب کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں مکہ سے مدینہ آتے ہوئے گاڑیوں پہ، اور پھر گاڑیوں سے مدینہ سے مکہ جاتے ہوئے، لیکن امام حسن نے اپنی زندگی میں 20 حج جو ہیں آپ نے پیدل سفر کر کے جو ہے وہ کیے ہیں۔ اور امام حسن مجتبی کو دیکھا گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا جب طواف کیا پھر مقام ابراہیم پر حاضر ہوئے، 2 رکعت نفل جو ہیں وہ ادا کیے، پھر اپنا رخسار مبارک جو ہے مقام ابراہیم پر رکھ دیا، اور پھر جو ہے وہ زور و قطار رونے لگے،
اس مناجات سے کہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، تیرا حقیر بندہ تیرے دروازے پہ حاضر ہے، تیرا بھکاری یا اللہ تیرے دروازے پہ حاضر ہے، یا اللہ تیرا مسکین بندہ تیرے دروازے پہ حاضر ہے۔ انہی الفاظ کو بار بار آپ دہراتے رہے۔ پھر جب آپ واپس جانے لگے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر چند مسکینوں سے ہوا جو ہے وہ اکٹھے بیٹھے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس بیٹھ گئے اور مسکینوں نے آپ کو جو ہے وہ کھانا پیش کیا کہ یہ کھانا کھائیں۔ چونکہ وہ کھانا صدقے کا تھا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیٹا اگر یہ کھانا صدقے کا نہ ہوتا تو میں آپ کے پاس ضرور بیٹھ کے جو ہے وہ کھانا کھاتا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت پر صدقہ جو ہے وہ حرام ہے، صدقہ نہیں لگتا۔ پھر آپ وہاں کھڑے ہوئے اور اپنے غلاموں کے پاس آئے اور کہا کہ انہیں جو ہے وہ کھانا کھلاؤ اور انہیں درہم و دینار بھی دو اور ان مسکینوں کو جو ہے وہ لباس بھی جو ہے وہ دو۔ آپ نے جو ہے یہ حکم فرمایا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن مجتبی سید الاسخیاء، حسن مجتبی سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ تو گرامی قدر حضرات، آپ نے دیکھا کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 مرتبہ مدینہ سے مکہ جا کر پیدل جو ہے 20 حج جو ہے آپ نے کیے ہیں، اور مکہ مکرمہ میں عاجزی اور انکساری کے پیکر بن کر بارگاہ الہی میں زور و قطار روتے ہیں اور اپنے لیے جو ہے وہ دعائیں کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جب کسی کو حرمین کی سفر کی سعادت نصیب ہو تو مناسب یہی ہے کہ اپنے آپ کو انتہائی عاجز کر دیا جائے، رب کی بارگاہ میں انکساری کے ساتھ اور احترام کے ساتھ حاضری کی جو ہے وہ کوشش کی جائے اور سعادت ملے۔ حرمین طیبین کے سفر کی سعادت کی تمنا ہر عاشق کے دل میں ہوتی ہے کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کاش مجھے مکہ اور مدینہ کے سفر کی اجازت مل جائے، کاش میں مکہ جاؤں، خانہ کعبہ کا طواف کروں، جیسے آج کل حج کے لیے لوگ جا رہے ہیں۔ جو عاشق ہیں ان کے دل میں یہ محبت ہے کاش میں حج کے لیے جاتا، کاش میں گنبد خضراء کی جالیوں کو بوسہ دیتا، کاش میں گنبد خضراء کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا۔ تو ہر بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ جناب علی حج کے لیے اور گنبد خضراء کی زیارت کے لیے جو ہے وہ جائے، لیکن وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، مگر کچھ ایسے ہیں جن کی مرادیں پوری نہیں ہوتی، لیکن وہ پھر بھی جو ہے اپنے دل میں تمنا لے کے بیٹھے رہتے ہیں کبھی تو جو ہے بلاوا وہاں سے آئے گا، نا امید نہیں ہوتے۔ اور اس لیے کسی نے کیا کہا، خوب کہا تھا، بڑا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے، بڑا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے، بلاوا اب آئے گا کب یا الہی، میں مکے میں آؤں، میں مدینے میں آؤں، بنا کوئی ایسا سبب یا الہی۔ عاشق جو ہوتے ہیں ہر وقت اس حال میں اس جو ہے حال میں رہتے ہیں کہ کب مکہ سے مدینہ سے بلاوا آ جائے اور میں اس نیک سفر کے لیے جو ہے وہ میں روانہ ہو جاؤں۔ یاد رکھیں کہ کعبہ معظمہ اور گنبد خضراء کی زیارت کے لیے جانا، حج ہو یا عمرہ ہو، الغرض کسی بھی اچھی نیت سے سوئے حرم قدم جو ہے وہ بڑھانا یقیناً اللہ تعالیٰ کی انسان پر بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی جو ہے وہ کرم نوازی ہے۔ بڑے نصیب کی بات ہے کہ جس کو مبارک سفر مل جاتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور قدم قدم پر اس کو نیکیوں کی سعادت ملتی ہے، اور مبارک یہ لمحات، مبارک یہ گھڑیاں اس بندے کو جو ہے وہ میسر آتی ہیں۔ جو وہاں جاتے ہیں ان کی یہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ کاش ہمیں یہاں موت آ جائے، کاش ہم مکہ و مدینہ میں جو ہے وہ دفن ہو جائیں۔ لیکن جناب علی کچھ خوش قسمت ایسے ہوتے ہیں جن کو وہاں موت آ جاتی ہے اور کوئی محبوب کی جالیوں کے پاس دفن ہو جاتے ہیں،
کوئی رب تعالیٰ کے خانہ کعبہ کے گھر کے قریب جو ہے وہ دفن ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے عاشق کے لیے اس سے بڑا اور کون سا انعام ہو سکتا ہے جس کو موت بھی وہاں آ جائے جہاں اللہ اور اس کے رسول کی رہنے کی جگہ ہے۔ اگر واپس ہی آنا پڑے تو وہ نصیب ہے، وہ دوبارہ جانے کا تصور کرتا ہے۔ جو وہاں گیا وہ بھی کہتا ہے کہ مجھے دوبارہ جانا پڑے، جو وہاں تک نہ پہنچا اس کے دل میں جو ہے وہ محبت پیدا ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کاش میں اس جگہ کو دیکھوں تو صحیح، وہ جگہ کتنی برکت والی ہے۔ جو وہاں جاتا ہے اس کے دل میں تو اور محبت اور تڑپ پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ سارے روحانی منظر وہ دیکھ کے آتا ہے، مصطفیٰ کے گنبد خضرا کو وہ دیکھتا ہے، اور جناب اصحاب کی قبروں کی وہ زیارت کرتا ہے، خانہ کعبہ کا جو ہے وہ حج کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے یا پھر اس کے بعد زیارت کرتا ہے۔ اور جناب علی الغرض اس مبارک سفر کے بڑے فائدے ہیں۔ آئیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے سنتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، گھر یعنی بیت اللہ اسلام کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے۔ جس نے بیت اللہ کا حج کیا یا عمرہ کیا، اللہ تعالیٰ کے وہ ذمہ کرم پر ہے، لہذا اگر وہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ کتنی خوش قسمتی ہے۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا، اگر اس کو موت نہ آئی، وہ اپنے گھر واپس پلٹا تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب سے جو ہے وہ نوازے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا، جو حاجی یا غازی یا عمرہ کرنے والا نکلا اور راستے میں جو ہے وہ مر گیا تو اس کی پیشی نہ ہوگی رب کی بارگاہ میں، یعنی اس کا حساب نہ ہوگا، اس کو پیش حساب کے لیے نہ بلایا جائے گا، اس کی پیشی نہ ہوگی، اس سے کہا جائے گا کہ تو بغیر حساب کے جنت میں جو ہے وہ داخل ہو جا۔ تو گرامی قدر حضرات، یہ کتنی خوش قسمت کی بات ہے جس بندے کو یہ سفر نصیب ہو جائے اور جس بندے کو وہاں موت نصیب ہو جائے، یا بندہ وہاں سے واپس آتا ہے اور اس کو کیا شان جو ہے وہ ملتی ہے۔ تو حج کے فضائل جو ہیں، اسلام کا ارکان اسلام جو ہیں، ان میں سے ایک بنیادی رکن جو ہے وہ حج بیت اللہ ہے، یعنی خانہ کعبہ کا حج کرنا۔ جیسے کہ اللہ نے قرآن میں بھی کہا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کا جو حج ہے وہ جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرض کر دیا ہے۔ اگر کوئی شخص مال و دولت کے باوجود وہاں جانے کا اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، وقت ہے، صحت ہے، جوانی ہے، اس کے باوجود وہاں نہیں جاتا، کوتاہی کرتا ہے، وہ سخت گناہ گار ہے اور جہنم کا حقدار ہے۔ تو وہ بڑا بدبخت ہے جو وہاں نہیں جاتا۔ وہ اپنے نصیب پہ غور کرے کہ میرے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود ہی میں وہاں نہیں جا سکتا۔ آج دنیا میں دیکھیں، لوگ جناب لندن، امریکہ، کینیڈا، دبئی، مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں سیر و تفریح کے لیے، لاکھوں روپے لگاتے ہیں اور سیر و تفریح کے لیے، لیکن ان کے پاس اگر وقت نہیں ہے تو جناب علی حج کے لیے نہیں ہے، اگر ان کے پاس وقت نہیں ہے تو جناب علی رسول اللہ کے گنبد خضرا کی زیارت کے لیے نہیں ہے۔ وہ بڑے بدبخت ہیں۔ لیکن کچھ عاشق ایسے بھی ہیں جن کے پاس نہ تو دولت ہے، نہ مال ہے، نہ حسن، نہ جوانی، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، لیکن وہ اپنے دل میں یہ جذبہ پیدا کرتے ہیں اور دن رات اس کی یاد میں جو ہے وہ روتے ہیں، لیکن پھر ایسی کرم نوازی ہوتی ہے کہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ اے میرے محبوب، اے میرے بندے، تو تیار ہو جا، اب تیری حاضری جو ہے ان کا وقت آ چکا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، ہر سال لاکھوں لوگ جو ہیں حج کے لیے جو ہے وہ جاتے ہیں، اس فریضے کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں، ایک جیسا لباس پہنتے ہیں سارے، احرام وائٹ کلر کا سفید، اور جناب سر سب کے ننگے ہوتے ہیں، اور یہ کتنا ایک پرمقام اور عالی شان جو ہے ایک منظر ہے کہ سارے ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ رہا بندہ نہ بندہ نواز۔ تو جناب اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک جگہ اکٹھا کر کے سب کو ایک لباس پہنا کے بتا دیا کہ تم سب آپس میں برابر ہو،
اور پھر جناب علی وہ کتنے خوش قسمت ہیں جو وہاں جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو جو ہے وہ سمیٹتے ہیں۔ تو آئیے حج کے فضائل اور حاجی کو ملنے والے انعامات کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو جو ہے وہ پڑھتے ہیں اور آپ سماعت فرمائیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو بندہ حج کرتا ہے، حدیث مبارکہ حضور نے ارشاد فرمایا حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 مسلمانوں کی شفاعت کرے گا اور گناہوں سے ایسے نکل جائے گا جیسے کہ وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے باہر نکلا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ایک تو وہ 400 بندے مسلمان ان کی کل قیامت کے دن شفاعت کرے گا، اور ایک جب وہاں سے واپس آتا ہے حج کر کے ایسے ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، ایسا حاجی حج کر کے جب واپس آتا ہے تو وہ اپنے گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ مکہ اور بکہ، یہ جناب علی جو ہے بکہ کا معنی ہوتا ہے چوس لینا۔ جب انسان وہاں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے جب خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے تو اس کے گناہوں کو وہ چوس لیتا ہے، اس کو گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا حج کیا کرو کیونکہ حج گناہوں کو اس طرح دھو دیتا ہے جیسے پانی میل کچیل کو صاف کر دیتا ہے۔ فرمایا جو حج کے لیے جاتا ہے اللہ تعالیٰ سر سے لے کر پاؤں تک اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جس طرح پانی میل کچیل کو صاف کر دیتا ہے۔ جب حاجی حج کے لیے جاتا ہے حج کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تیسری بار حضور نے حدیث مبارکہ ارشاد فرمایا جب تم کسی حاجی سے ملاقات کرو، یعنی جب وہ واپس آئے تو فرمایا جب تم کسی حاجی سے ملاقات کرو تو اس سے سلام اور مصافحہ جو ہے وہ کرو، اور اس سے کہو کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے، کیونکہ اس کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے۔ تو جو بندہ گناہوں سے پاک ہو، جو بندہ جس کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دے، کیونکہ وہ تو پہلے اس کے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیے ہیں، اس کی مغفرت جو ہے وہ ہو چکی ہوتی ہے، تو حضور فرماتے ہیں ان سے جا کر ان کی زیارت بھی کرو اور ان کے ساتھ مصافحہ بھی کرو، سلام بھی لو، اور ان کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے ان سے عرض کرو کہ میری بخشش کے لیے جو ہے وہ دعا کرے۔ تو گرامی قدر حضرات دیکھیں یہ حج کے فضائل ہیں اور وہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جو اس سال حج کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا حج قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جو ہے حج بیت اللہ کی حاضری بعد نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔